اور اس میں جو سیاسی عوامل ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کے رابطے ہیں عمران خان صاحب سے، اور جس طرح 2018 میں ان کو حکومت جوڈیشل پلس ملٹری نے دی تھی، اس دفعہ یہ منصوبہ بنا ہے کہ جوڈیشل کے تھرو ایک ماشاء اللہ کی کیفیت کر کے اس کو دی جائے۔ وہ بھی جنرل باجوہ اور ثاقب نثار کی ملی بھگت تھی، اور اس میں شامل تھے اپنا جسٹس کھوسا، اس کے اندر اعجاز الحسن بھی شامل تھے، اور اس میں اور بھی 2-3 ججز شامل تھے جنہوں نے مل کے، عظمت سعید شیخ بھی شامل تھے، مل کر اس وقت کے ملٹری جو اپنا یہ تھے اسٹیبلشمنٹ کے جو چیف جنرل باجوہ، اس کے بعد جنرل فیض، انہوں نے اور ان ججوں نے مل کے نواز شریف کو نکالا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، اور نکال کے تو پاکستان کی تباہی کے راستے پہ ملک کو چلایا تھا۔ عمران خان کو لا کر آج میں نے ابھی چند دن پہلے کہا تھا، میں نے کہا اگر اس طرح کے فیصلے آئیں گے یہ ڈالر 500 روپے کا ہو جائے گا، اس طرح کے فیصلے آئیں گے سبزیاں بھی 500 روپے کلو بکیں گی، یہ سب اس طرح کے فیصلے آئیں گے چینی، دالیں، گندم، آٹا، بجلی، یہ سب انتہائی مہنگی ہو جائیں گی۔ ہم سزا تو کہنے کو دے رہے ہیں نا اپنا نواز شریف کو، تو اصل سزا تو پاکستان کے عوام کو مل رہی ہے، پاکستانی قوم ہی آپ کو سزا مل رہی ہے، آپ کو سازشیں انہوں نے کی ہیں، سزا آپ پا رہے ہیں، اور جیلیں میں نے بھگتی ہیں، ہم لوگوں نے جیلیں بھگتی ہیں، لیکن اصل سزا آپ کو مل رہی ہے۔ میاں صاحب، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ الیکشن کمیشن کا جو کام ہے وہ سپریم کورٹ کر رہی ہے۔ کیا پی ڈی ایم، خاص کر پی ایم ایل این، ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہے اگر یہ اس فیصلے کے خلاف جس کو آپ تسلیم نہیں کر رہے؟ میں تو اپنی پارٹی کو یہی کہہ چکا ہوں جو میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں، اور جو قوم کے سامنے میں نے کہا ہے، میرا یہی نظریہ ہے، اور پارٹی کو بھی میں نے یہی کہا ہے، اور آئندہ بات ہوگی تو میں یہی میسج دوں گا انشاءاللہ۔ کیا سپریم کورٹ میں بغاوت ہو چکی ہے؟ ایک بڑی تعداد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے ججز نے جنہوں نے ایک فیصلہ دیا اس کو آج انڈو کیا گیا 6 رکنی بنچ بنا کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ود ان سپریم کورٹ جو ججز ہیں انہوں نے اس کے میں بغاوت سے بلند کر دیا ہے؟ ان ججز کے خلاف جو کہ اس طرح کے فیصلے صادر کر رہے ہیں، جو ملک کو تباہی کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں، یہ ان کے خلاف بالکل ان کا جہاد ہے، اس کو جہاد کہیں آپ۔ ان ججز کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی کوششیں ہیں وہ بالکل جہاد ہے۔ بہت شکریہ۔ حالانکہ اس قانون کو پاس کیا پارلیمنٹ نے چند دن پہلے، اور اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی، لیکن پارلیمنٹ کو اپنے آپ کو ضرور ایسرٹ کرنا چاہیے، اور کرنا چاہیے۔ اگر پاکستان نے سروائیو کرنا ہے، پاکستان نے زندہ رہنا ہے انشاءاللہ، تو پارلیمنٹ کو ایسرٹ کرنا ہوگا۔ اور مجھے بتائیں کہ دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کس ملک میں آپ نے دیکھا جو پاکستان والا کوئی آج جو ہے نا وہ تصویر آپ کو نظر آتی ہے جہاں سب کچھ ہو رہا ہے، جو یہاں ہو رہا ہے وہ کسی اور ملک میں ہو رہا ہے؟ دنیا کو تو آپ چھوڑیں، آپ ساؤتھ ایشیا کی بات کریں، ہمارے ارد گرد کے ممالک کی بات کریں۔ ہم تو 70 سال سے یہی کچھ دیکھ رہے ہیں۔ 1953 میں پہلا فیصلہ آیا تھا نظریہ ضرورت کے تحت، اور نظریہ ضرورت کیا صرف ڈکٹیٹروں کے لیے ہے بھائی؟ اگر مان لیا کہ نظریہ ضرورت ہے کوئی چیز، تو کبھی کسی وزیر اعظم کے لیے بھی کبھی نظریہ ضرورت استعمال ہو جاتا کہ صرف ڈکٹیٹروں کے لیے نظریہ ضرورت استعمال ہوتا رہا ہے؟ اور پاکستان کے 70 سالوں سے ہم یہی تماشا دیکھ رہے ہیں، بار بار یہی تماشا دیکھ رہے ہیں، بار بار الیکٹڈ گورنمنٹس کو کیک آؤٹ کیا جاتا ہے، اور بار بار عدلیہ جو وہ ایک دھکا اور دیتی ہے ان وزیر اعظموں کو۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں عدلیہ کی بات نہیں کر رہا، میں ان ججز کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے، اور آج بھی کچھ نہیں بدلا، آج بھی وہی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور آج مجھے بتائیں کہ یہ جو 3 ججز کا جو بینچ ہے، یہ ان 4 ججز کے بینچ کے فیصلے کو مان ہی نہیں رہا، اور جسے یہ فیصلہ کہتے ہیں
یہ فیصلہ نہیں ہے. اور یہ خود جج صاحبان کی زبان میں ون مین شو ہے یہ. اور اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ 4 ججز کی طرف سے پہلے ہی آ چکا ہے. تو پھر ایک شخص کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ وزیر اعظم بھی بن جائے, یعنی چیف جسٹس پاکستان کا وزیر اعظم بھی بن جائے, وزیر دفاع بھی بن جائے, وزیر داخلہ بھی بن جائے, چیف الیکشن کمیشنر بھی بن جائے اور پارلیمنٹ بھی بن جائے, سب کچھ بن جائے, وہ حکومت بھی بن جائے. تو ایک یعنی اس ریاست کو مفلوج کر کے ایک لاڈلے کے عشق میں یہ سب کچھ کر دیا جائے, سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جائے, یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی دردناک صورتحال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. اور یہ میری بنائی صورتحال نہیں ہے, آپ لوگوں کی بنائی ہے, پچھلے 70 سالوں سے ان لوگوں کی بنائی صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان 3 ججز کا فیصلہ جو ہے ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کا ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے. اور آج کا جو فیصلہ ہے یہ ان کے خلاف, انہی کے خلاف چارج شیٹ کا درجہ رکھتا ہے. انہوں نے کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کرتے ہیں. یعنی ہم اگر کوئی ایسی بات کریں تو کہتے ہیں کہ آپ نے غیر آئینی کام کیا, غیر آئینی عمل کیا. خود یعنی پنجاب حکومت عمران خان کے سپرد کرنے کے لیے انہوں نے ان تمام ایم پی ایس کو پہلے جو ہے نا وہ ووٹ دینے سے روکا اور پھر ان کو نااہل بھی کیا. بتائیں, یہ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ نہیں کیا تو پھر کیا کیا؟ جس ملک میں اس طرح کے کام ہوں گے تو پھر, اور آج کسی کو شرمندگی نہیں ہے اس فیصلے پہ, کسی کو افسوس نہیں ہے. ہم بار بار یاد کراتے ہیں, ہمیں میسج دیتے ہیں جی کہ ہم اپنا جو ہے نا یہ ججز پہ جو تنقید ہوتی ہے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے, ہم ان کا تحفظ کریں گے. کن کا تحفظ کریں گے؟ یہ مظاہر نقوی صاحب کا تحفظ کریں گے آپ, جو آپ کے دائیں بیٹھا ہوا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. تو اس طرح کے کرپٹ ججز کی جب آپ تحفظ کریں گے تو پھر آپ ادارے کا کیا تحفظ کریں گے؟ ادارے کی جو سینکٹیٹی ہے وہ تو مٹی میں مل گئی. تو خدا کا خوف کرے بھائی, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, اس قوم کو کیا باتیں سنا رہے ہیں. ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی اور نہ آنی چاہیے. اور میں پاکستانی قوم کو بھی کہوں گا, پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جاگو جاگو, ہوش کے ناخن لو. دیکھو یہ لوگ جو ہے یہ پاکستان کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں, پاکستان کو خدا نخواستہ تباہ و برباد کر رہے ہیں. اور یہ تباہی بربادی آپ نہ دیکھنا, نہ میں دیکھوں, نہ آپ دیکھنا کبھی. اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. میاں صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو فیصلہ آیا, آپ کا مطالبہ تھا, پی ڈی ایم کا مطالبہ تھا کہ فل کورٹ بینچ بننا چاہیے, تو کیا یہی وجوہات تھی جو فیصلہ نظر اس کی فیصلے کی جو چیزیں سامنے؟ فل کورٹ جو آپ کہہ رہے ہیں, فل کورٹ ہم نے جو مطالبہ کیا تھا اس میں کون سی کوئی ہیزیٹیشن ان کو ہوئی ہے؟ فل کورٹ بنانے میں کیوں پسو پیش کی گئی ہے, کیوں ان 3 بینچوں پہ ہی اصرار کیا گیا ہے؟ فل کورٹ جس پہ سب کا جو ہے وہ اعتماد ہے, تو اس کو بنانے میں کیا امر مانے تھا؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. جب دال میں کالا ہوتا ہے نا تب یہ باتیں ہوتی ہیں کہ دال میں کالا ہے. تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس قسم کا فیصلہ, دال میں کالا ہے. اسی طرح جب فیصلہ کیونکہ فل کورٹ میں نہیں آنا تھا, اس 3 ممبر بینچ سے ہی آنا تھا یا آ سکتا تھا, کروا دیا. اچھا میاں صاحب, ہم نے دیکھا کہ 2017 میں پاناما کے نام پہ آپ کی ایک منتخب وزیر اعظم کو بھیجا گیا. اس کے بعد آپ کے اوپر نگران ججز لگوا کے آپ کو سزائیں کروائی گئی, آپ کی اور آپ کی بیٹی کو. اس کے بعد آپ کو
नाहिल करवाया गया, पार्टी सदारत से भी किया गया। इस बेंच में जो मेरी इल्म के मुताबिक 2 जजेस तो वो हैं जो डायरेक्ट आपके खिलाफ फैसला देते रहे हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसमें इसमें चीफ जस्टिस आता बंदयाल साहब वो भी, और इसमें जो एजाजुल आसम साहब हैं वो भी, दोनों वो जज मफलूज करके रख दिया है। कोई रिट हुकूमत की नहीं रहने दी। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें किस तरह से अब चला करेंगी। पार्लियामेंट किस तरह से, हम उसको कहते हैं कि जी ये सबसे बड़ा आला इदारा है, तो कहाँ कौन सा आला है आज उसकी किसी भी चीज को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। अब हालांकि इस कानून को पास किया पार्लियामेंट ने चंद दिन पहले और उसकी भी कोई परवाह नहीं की जा रही, लेकिन पार्लियामेंट को अपने आप को जरूर एसर्ट करना चाहिए और करना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने सरवाइव करना है, पाकिस्तान ने जिंदा रहना है इंशाअल्लाह, तो पार्लियामेंट को एसर्ट करना होगा। और मुझे बताएं कि दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा क्यों नहीं होता? किस मुल्क में आपने देखा जो पाकिस्तान वाला कोई आज जो है ना वो तस्वीर आपको नजर आती है जहां सब कुछ हो रहा है, जो यहां हो रहा है वो किसी और मुल्क में हो रहा है? दुनिया को तो आप छोड़ें, आप साउथ एशिया की बात करें, हमारे इर्द गिर्द के ममालिक की बात करें। हम तो 70 साल से यही कुछ देख रहे हैं। 1953 में पहला फैसला आया था नजरिया जरूरत के तहत, और नजरिया जरूरत क्या सिर्फ डिक्टेटरों के लिए है भाई? अगर मान लिया कि नजरिया जरूरत है कोई चीज, तो कभी किसी वज़ीर आज़म के लिए भी कभी नजरिया जरूरत इस्तेमाल हो जाता कि सिर्फ डिक्टेटरों के लिए नजरिया जरूरत इस्तेमाल होता रहा है। और पाकिस्तान के 70 सालों से हम यही तमाशा देख रहे हैं, बार बार यही तमाशा देख रहे हैं, बार बार इलेक्टेड गंडियाला जेल में काफी जगह है। आप अंदाजा करें, ये रिमार्क्स एक जज मुल्क के वज़ीर आज़म के बारे में पास कर रहे हैं और पार्लियामेंट को बेवकूफ करके रख दिया है, हुकूमत को मफलूज करके रख दिया है, कोई रिट हुकूमत की नहीं रहने दी। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें किस तरह से अब चला करेंगी। पार्लियामेंट किस तरह से, हम उसको कहते हैं कि जी ये सबसे बड़ा आला इदारा है, तो कहाँ कौन सा आला है आज उसकी किसी भी चीज को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। अब हालांकि इस कानून को पास किया पार्लियामेंट ने चंद दिन पहले और उसकी भी कोई परवाह नहीं की जा रही, लेकिन पार्लियामेंट को अपने आप को जरूर एसर्ट करना चाहिए और करना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने सरवाइव करना है, पाकिस्तान ने जिंदा रहना है इंशाअल्लाह, तो पार्लियामेंट को एसर्ट करना होगा। और मुझे बताएं कि दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा क्यों नहीं होता? किस मुल्क में आपने देखा जो पाकिस्तान वाला कोई आज जो है ना वो तस्वीर आपको नजर आती है जहां सब कुछ हो रहा है, जो यहां हो रहा है वो किसी और मुल्क में हो रहा है? दुनिया को तो आप छोड़ें, आप साउथ एशिया की बात करें, हमारे इर्द गिर्द के ममालिक की बात करें। हम तो 70 साल से यही कुछ देख रहे हैं। 1953 में पहला फैसला आया था नजरिया जरूरत के तहत, और नजरिया जरूरत क्या सिर्फ डिक्टेटरों के लिए है भाई? अगर मान लिया कि नजरिया जरूरत है कोई चीज, तो कभी किसी वज़ीर आज़म के लिए भी कभी नजरिया जरूरत इस्तेमाल हो जाता कि सिर्फ डिक्टेटरों के लिए नजरिया जरूरत इस्तेमाल होता रहा है। और पाकिस्तान के 70 सालों से हम यही तमाशा देख रहे हैं, बार बार यही तमाशा देख रहे हैं, बार बार इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को किक आउट किया जाता है और बार बार अदलिया जो वो एक धक्का और देती है वज़ीर आज़मों को। और ये मैं समझता हूं कि ये मैं अदलिया की बात नहीं कर रहा, मैं उन जजेस की बात कर रहा हूं जिन्होंने ये किरदार अदा किया है और आज भी कुछ नहीं बदला, आज भी वही किरदार अदा कर रहे हैं। और आज मुझे बताएं कि ये जो 3 जजेस का जो बेंच है,
یہ ان چار ججز کے بینچ کے فیصلے کو مان ہی نہیں رہا، اور جسے یہ فیصلہ کہتے ہیں یہ فیصلہ نہیں ہے، اور یہ خود جج صاحبان کی زبان میں ون مین شو ہے یہ، اور اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ چار ججز کی طرف سے پہلے ہی آ چکا ہے، تو پھر ایک شخص کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ وزیر اعظم بھی بن جائے، یعنی چیف جسٹس پاکستان کا وزیر اعظم بھی بن جائے، وزیر دفاع بھی بن جائے، وزیر داخلہ بھی بن جائے، چیف الیکشن کمیشنر بھی بن جائے، اور پارلیمنٹ بھی بن جائے، سب کچھ بن جائے، حکومت بھی بن جائے، تو ایک یعنی اس ریاست کو مفلوج کر کے ایک لاڈلے کے عشق میں یہ سب کچھ کر دیا جائے، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جائے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی دردناک صورتحال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ میری بنائی صورتحال نہیں ہے، آپ لوگوں کی بنائی ہے، پچھلے 70 سالوں سے ان لوگوں کی بنائی صورتحال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان 3 ججز کا فیصلہ جو ہے ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کا ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے، اور آج کا جو فیصلہ ہے یہ ان کے خلاف، انہی کے خلاف چارج شیٹ کا درجہ رکھتا ہے، انہیں کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کرتے ہیں، یعنی ہم اگر کوئی ایسی بات کریں تو کہتے ہیں کہ آپ نے غیر آئینی کام کیا، غیر آئینی عمل کیا، خود یعنی پنجاب حکومت عمران خان کے سپرد کرنے کے لیے انہوں نے ان تمام ایم پی ایس کو پہلے جو ہے نا وہ ووٹ دینے سے روکا، اور پھر ان کو نااہل بھی کیا۔ بتائیں، یہ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ نہیں کیا تو پھر کیا کیا؟ جس ملک میں اس طرح کے کام ہوں گے تو پھر آج کسی کو شرمندگی نہیں ہے اس فیصلے پہ، کسی کو افسوس نہیں ہے، ہم بار بار یاد کراتے ہیں، ہمیں میسج دیتے ہیں جی کہ ہم اپنا جو ہے نا یہ ججز پہ جو تنقید ہوتی ہے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم ان کا تحفظ کریں گے۔ کن کا تحفظ کریں گے؟ یہ مظاہر نقوی صاحب کا تحفظ کریں گے آپ، جو آپ کے دائیں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، تو اس طرح کے کرپٹ ججز کی جب آپ تحفظ کریں گے تو پھر آپ ادارے کا کیا تحفظ کریں گے؟ ادارے کی جو سینکٹیٹی ہے وہ تو مٹی میں مل گئی۔ تو خدا کا خوف کرے بھائی، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، اس قوم کو کیا باتیں سنا رہے ہیں؟ ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی اور نہ آنی چاہیے، اور میں پاکستانی قوم کو بھی کہوں گا، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جاگو جاگو، ہوش کے ناخن لو، دیکھو یہ لوگ جو ہے یہ پاکستان کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، پاکستان کو خدا نخواستہ تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور یہ تباہی بربادی آپ نہ دیکھنا، نہ میں دیکھوں، نہ آپ دیکھنا، کبھی اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ میاں صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو فیصلہ آیا، آپ کا مطالبہ تھا، پی ڈی ایم کا مطالبہ تھا کہ فل کورٹ بینچ بننا چاہیے، تو کیا یہی وجوہات تھی جو فیصلہ نظر اس کی فیصلے کی جو چیزیں سامنے؟ فل کورٹ جو آپ کہہ رہے ہیں، فل کورٹ ہم نے جو مطالبہ کیا تھا اس میں کون سی کوئی ہیزیٹیشن ان کو ہوئی ہے؟ فل کورٹ بنانے میں کیوں پسو پیش کی گئی ہے؟ کیوں ان 3 بینچوں پہ ہی اصرار کیا گیا ہے؟ فل کورٹ جس پہ سب کا جو ہے وہ اعتماد ہے، تو اس کو بنانے میں کیا امر مانے تھا؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ جب دال میں کالا ہوتا ہے نا تب یہ باتیں ہوتی ہیں، صاحب یہ دال میں کالا ہے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس قسم کا فیصلہ؟ دال میں کالا ہے۔ اسی طرح جب فیصلہ کیونکہ فل کورٹ میں نہیں آنا تھا، اس 3 ممبر بینچ سے ہی آنا تھا یا آ سکتا تھا، کروا دیا۔ اچھا میاں صاحب، ہم نے دیکھا کہ 2017 میں پاناما کے نام پہ آپ کی نااہلی کی گئی، ایک منتخب وزیر اعظم کو بھیجا گیا،
اس کے بعد آپ کے اوپر نگران ججز لگوا کے آپ کو سزائیں کروائی گئی آپ کی اور آپ کی بیٹی کو. اس کے بعد آپ کو نااہل کروایا گیا, پاک صدارت سے بھی کیا گیا. اس بینچ میں جو میری علم کے مطابق 2 ججز تو وہ ہیں جو ڈائریکٹ آپ کے خلاف فیصلہ دیتے رہے ہیں. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس میں چیف جسٹس عطا بندیال صاحب وہ بھی, اور اس میں جو اعجاز الحسن صاحب ہیں وہ بھی, دونوں وہ ججز ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلے دیے, میرے خلاف فیصلے دیے ہیں. آج میرے حق میں فیصلے کیوں دیں گے؟ سیدھی بات ہے. اور یہ 3 میں سے 2 لوگ ہیں, یہ 2 لوگ یعنی کہ میرے خلاف بالکل وہ ظالمانہ فیصلوں کا حصہ ہے. یہ ساری عمر کے لیے مجھے ڈسکوالیفائی کیا, جس میں خود ہی کہتے ہیں کہ یہ بہت کالا فیصلہ تھا, یعنی یہ تو افسوسناک فیصلہ تھا. پھر کیوں دیا آپ نے؟ اور آج بتائیں, پھر اگر کالا تھا تو کیا آپ نے اس کو سفید کیا, اس کو بدلا؟ میرے خلاف آج پورا ملک جانتا ہے کہ فیصلہ غلط تھا, اور بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, اور اس کے باوجود مجھے آپ نے وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا. پورے ملک میں کنسنسس ہے. اس کا سو موٹو نوٹس لیا آپ نے, اس فیصلے کے اوپر کو بینچ بنایا آپ نے. آپ بتائیں ذرا, یعنی کہ اگر آپ کے اندر آنےسٹی ہے یا کوئی اپنا دیانتداری ہے اگر آپ کے اندر, تو پھر آپ کو بینچ بنانا چاہیے تھا. اگر آپ انصاف پسند ہیں, منصف ہیں, تو پھر آپ کو یہ بینچ بنانا چاہیے تھا. اگر آپ نے نہیں بنایا تو آپ نے بہت بڑی ناانصافی کی ہے, بہت بڑا ظلم کیا ہے. اور انہی لوگوں کے خلاف تو ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ یہ ایک جج صاحب جو ہے وہ میرے اوپر مانیٹر بن کے بیٹھے ہوئے تھے, اعجاز الحسن, اور چیف جسٹس بھی میرے ان فیصلوں کے اندر شامل تھے. آپ نے 3 ججز کے خلاف جوڈیشل ریفرنس کی بات کی ہے جو اس میں شامل تھے, تو اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی مواد ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ بتاتا خود ہی چارج شیٹ ہے, یہ فیصلہ ہی چارج شیٹ ہے. اور اس میں جو سیاسی عوامل ہیں, کہا جاتا ہے کہ ان کے رابطے ہیں عمران خان صاحب سے, اور جس طرح 2018 میں ان کو حکومت جوڈیشل پلس ملٹری نے دی تھی, اس دفعہ یہ منصوبہ بنا کہ جوڈیشل کے تھرو ایک ماشاء اللہ کی کیفیت کر کے وہ بھی جنرل باجوہ اور ثاقب نثار کی ملی بھگت تھی, اور اس میں شامل تھے اپنا جسٹس کھوسا, اس کے اندر اعجاز الحسن بھی شامل تھے, اور اس میں اور بھی 2-3 ججز شامل تھے جنہوں نے مل کے, عظمت سعید شیخ بھی شامل تھے, مل کر اس وقت کے ملٹری جو اپنا یہ تھے اسٹیبلشمنٹ کے جو چیف جنرل باجوہ, اس کے بعد جنرل فیض, انہوں نے اور ان ججوں نے مل کے نواز شریف کو نکالا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی ابہام نہیں ہے, اور نکال کے تو پاکستان کی تباہی کے راستے پہ ملک کو چلایا تھا. عمران خان کو لا کر, آج میں نے ابھی چند دن پہلے کہا تھا, میں نے کہا اگر اس طرح کے فیصلے آئیں گے یہ ڈالر 500 روپے کا ہو جائے گا. اس طرح کے فیصلے آئیں گے سبزیاں بھی 500 روپے کلو بکیں گی. یہ سب اس طرح کے فیصلے آئیں گے, چینی, دالیں, گندم, آٹا, بجلی, یہ سب انتہائی مہنگی ہو جائیں گی. ہم سزا تو کہنے کو دے رہے ہیں نا اپنا نواز شریف کو, تو اصل سزا تو پاکستان کے عوام کو مل رہی ہے. پاکستانی قوم ہی آپ کو سزا مل رہی ہے. آپ کو سازشیں انہوں نے کی ہیں, سزا آپ پا رہے ہیں, اور جیلیں میں نے بھگتی ہیں, ہم لوگوں نے جیلیں بھگتی ہیں, لیکن اصل سزا آپ کو مل رہی ہے. میاں صاحب, پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ الیکشن کمیشن کا جو کام ہے وہ سپریم کورٹ کر رہی ہے. کیا پی ڈی ایم, خاص کر پی ایم ایل این, ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہے اگر یہ اس فیصلے کے خلاف جس کو آپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں؟ میں تو اپنی پارٹی کو یہی کہہ چکا ہوں جو میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں, اور جو قوم کے سامنے میں نے کہا ہے, میرا یہی نظریہ ہے, اور پارٹی کو بھی میں نے یہی کہا ہے, اور آئندہ بات ہوگی تو میں یہی میسج دوں گا انشاءاللہ. کیا سپریم کورٹ میں بغاوت ہو چکی ہے؟ ایک بڑی تعداد جسٹس قاضی فائزی صاحب جیسے ججز نے جنہوں نے ایک فیصلہ دیا اس کو
आज अंडू किया गया 6 रुकनी बेंच बना के। आप क्या समझते हैं कि विद इन सुप्रीम कोर्ट जो जजेस हैं उन्होंने इस पे अपनी बगावत बुलंद कर दी है? इन जजेस के खिलाफ जो कि इस तरह के फैसले सादर कर रहे हैं, जो मुल्क को तबाही के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, ये उनके खिलाफ बिल्कुल उनका जिहाद है। इसको जिहाद कहें आप। उन जजेस को मैं समझता हूँ कि जो उनकी कोशिशें हैं वो बिल्कुल जिहाद है। बहुत शुक्रिया। अडयाला जेल में काफी जगह है। आप अंदाजा करें, ये रिमार्क्स एक जज मुल्क के वज़ीर आज़म के बारे में पास कर रहे हैं और पार्लियामेंट को बेवकूफ करके रख दिया है, हुकूमत को मफलूज करके रख दिया है, कोई रिट हुकूमत की नहीं रहने दी। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें किस तरह से अब चला करेंगी। पार्लियामेंट किस तरह से, हम उसको कहते हैं कि ये सबसे बड़ा आला इदारा है, तो कौन सा आला है? आज उसकी किसी भी चीज को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। हालांकि इस कानून को पास किया पार्लियामेंट ने चंद दिन पहले और उसकी भी कोई परवाह नहीं की जा रही, लेकिन पार्लियामेंट को अपने आप को जरूर एसर्ट करना चाहिए और करना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने सरवाइव करना है, पाकिस्तान ने जिंदा रहना है इंशाअल्लाह, तो पार्लियामेंट को एसर्ट करना होगा। और मुझे बताएं कि दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा क्यों नहीं होता? किस मुल्क में आपने देखा जो पाकिस्तान वाला कोई आज जो है ना वो तस्वीर आपको नजर आती है, जहां सब कुछ हो रहा है, जो यहां हो रहा है वो किसी और मुल्क में हो रहा है? दुनिया को तो आप छोड़ें, आप साउथ एशिया की बात करें, हमारे इर्द गिर्द के ममालिक की बात करें। हम तो 70 साल से यही कुछ देख रहे हैं। 1953 में पहला फैसला आया था नजरिया जरूरत के तहत, और नजरिया जरूरत क्या सिर्फ डिक्टेटरों के लिए है भाई? अगर मान लिया कि नजरिया जरूरत है कोई चीज, तो कभी किसी वज़ीर आज़म के लिए भी कभी नजरिया जरूरत इस्तेमाल हो जाता कि सिर्फ डिक्टेटरों के लिए नजरिया जरूरत इस्तेमाल होता रहा है। और पाकिस्तान के 70 सालों से हम यही तमाशा देख रहे हैं, बार बार यही तमाशा देख रहे हैं। बार बार इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को किक आउट किया जाता है और बार बार अदलिया जो वो एक धक्का और देती है वज़ीर आज़मों को। और ये मैं समझता हूं कि ये मैं अदलिया की बात नहीं कर रहा, मैं उन जजेस की बात कर रहा हूं जिन्होंने ये किरदार अदा किया है और आज भी कुछ नहीं बदला, आज भी वही किरदार अदा कर रहे हैं। और आज मुझे बताएं कि ये जो 3 जजेस का जो बेंच है, ये उन 4 जजेस के बेंच के फैसले को मान ही नहीं रहा। और जिसे ये फैसला कहते हैं, ये फैसला नहीं है। और ये खुद जज साहिबान की जुबान में वन मैन शो है ये। और इस केस का फैसला जो है वो 4 जजेस की तरफ से पहले ही आ चुका है। तो फिर एक शख्स को कैसे इजाजत दी जा सकती है कि वो वज़ीर आज़म भी बन जाए, यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी बन जाए, वज़ीर दफा भी बन जाए, वज़ीर दाखिला भी बन जाए, चीफ इलेक्शन कमीशनर भी बन जाए और पार्लियामेंट भी बन जाए, सब कुछ बन जाए, हुकूमत भी बन जाए। तो एक यानी इस रियासत को मफलूज करके एक लाडले के इश्क में ये सब कुछ कर दिया जाए, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया जाए, ये बहुत ही अफसोसनाक है। और हम तो मैं समझता हूं कि ये इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल है जिससे हम गुजर रहे हैं। और ये मेरी बनाई सूरत हाल नहीं है, आप लोगों की बनाई है, पिछले 70 सालों से इन लोगों की बनाई सूरत हाल है। तो मैं समझता हूं कि इन 3 जजेस का फैसला जो है, इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल